اس انفارمیشن ڈومین کو جب آپ دیکھتے ہیں اس 5th جنریشن وارفیئر، تو اس میں 3 جو اس کے پہلو بہت یوں سمجھیں کہ یونیک ہیں. وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ انڈائریکٹ طریقے سے یہ وار لڑی جاتی ہے، یعنی کہ اگر بھارت جو ہے وہ 100 سے زیادہ ممالک میں 700 سے زیادہ ایسے فیک نیوز کے ڈس انفو لیب کے تحت پلیٹ فارمز کریٹ کر دیتا ہے، تو آپ دیکھیں آپ کی بھی ریاست کو 15 سال لگے اس بات کو سمجھنے میں کہ یہ پوری دنیا میں پاکستان کے خلاف جو نیگیٹو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے یہ ایک بھارت کی انفارمیشن اسٹریٹجی کا حصہ ہے. تو اس کو میپ کرنا، آئیڈینٹیفائی کرنا سورس کو مشکل کام ہوتا ہے. دوسری بات یہ، جس طرح آپ نے الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کی بات کی، تو 2 بنیادی فرق یہ ہیں کہ جو الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا ہے وہ مختلف ممالک میں، پاکستان میں بھی وہ ڈیفرنٹ قوانین کا پابند ہوتا ہے. جو ادارہ اخبار نکال رہا ہے یا چینل رن کر رہا ہے وہ کسی ریگولیٹری اتھارٹی کے جو قواعد و ضوابط اور قوانین ہیں اور رولز ہیں ان کے پابند ہوتے ہیں. جس طرح پاکستان میں ایک ریگولیٹری اتھارٹی ہے پیمرا، وہ الیکٹرانک میڈیا کو دیکھتی ہے. اسی طرح پرنٹ میڈیا کے حوالے سے بھی مختلف ادارے موجود ہیں، منسٹری آف انفارمیشن ہے. اچھا، تیسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ جو لوگ صحافت کے شعبے سے منسلک ہیں باضابطہ طور پہ ان کی ٹریننگ بھی ہوتی ہے، ایجوکیشن بھی ہوتی ہے، اور وہ بھی قوانین کے اور اپنے اداروں کے اداریتی پالیسی، جس کو ایڈیٹوریل پالیسی کہا جاتا ہے، اس کے بھی پابند ہوتے ہیں. یہ دوسرا پہلو ہے. اور تیسرا پہلو یہ ہے کہ آپ ایک ملک کے چونکہ ذمہ دار شہری ہوتے ہیں، ٹیکس پیئر ہوتے ہیں، لا ابائڈنگ سٹیزنز ہوتے ہیں، تو سائبر کرائم کے حوالے سے جو دیگر قوانین ہیں ان کا بھی ادراک ہوتا ہے. تو یہ 3 لیئرز ہوتی ہیں قوانین کی جو کہ انشور کرتی ہیں کہ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا خبروں کا ایک ذمہ دارانہ انداز میں اپنے فورم کو استعمال کرے. ایڈیٹوریل کنٹرول بھی ہوتا ہے الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا پہ. اور دوسرا میں نے بتایا کہ قوانین ہوتے ہیں. تیسرا ایک ٹریننگ کا سسٹم بھی ہوتا ہے. جب آپ سوشل میڈیا پہ آتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں. اب اگر ایک ویلاگر ہے یا ایک کوئی انفلوئنسر ہے وہ ایک فیک نیریٹو پروموٹ کرتا ہے تو اس کے اوپر جو ہے الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے حوالے سے جو ریسٹرکشنز ہیں وہ نہیں ہیں. اس کے اوپر کوئی ایڈیٹوریل کنٹرول یا ایڈیٹوریل پالیسی کا وہ پابند نہیں ہے. نمبر 3 کہ وہ کسی دوسرے ملک میں اگر بیٹھا ہوا ہے، برطانیہ میں، امریکہ میں، اور پاکستان کے ریاستی اداروں کے خلاف روزانہ ایک فیک پروپیگنڈا اور ہرزہ سرائی کر رہا ہے، تو اس میں قانونی چیلنجز پیدا ہوتے ہیں. اس کو کیسے قانون کے دائرے میں لایا جائے؟ تو آپ کے جو ملک دشمن عناصر ہیں وہ ان تینوں گیپس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. ریاست کے سوشل کانٹریکٹ، یعنی کہ ریاست اور عوام کے درمیان غلط فہمیاں، انتشار اور جو ایک کیوس کریٹ کرنے کے لیے، جو کہ دشمن کا اصل 5th جنریشن وارفیئر کا مقصد ہے. ہم نے چائنا کی مثال لیں اور نارتھ کوریا کی مثال لیں تو وہاں پہ کنٹرول میڈیا ہے، کنٹرول سوشل میڈیا ایکٹیویٹی ہے، اور لوگوں کو بہت اس چیز پہ پابندیوں کا سامنا ہے. اس کے باوجود وہاں کے حوالے سے کوئی ایسی منفی خبر خاص طور پر سامنے نہیں آتی ہے جسے ہم کہیں کہ وہاں کی جنریشن کے حوالے سے یا وہاں کے لوگوں کے حوالے سے. لیکن ہمارے یہاں پہ اگر تھوڑا سا بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو ایک ہنگامہ برپا کر دیا جاتا ہے. آپ کا بہت پروفاؤنڈ سوال ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ جس طرح بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ کوئی بھی جو قوم ہے اس کی جو سب سے بڑی ریڈ لائن ہوتی ہے وہ اس کا تشخص ہوتا ہے، اس کی آئیڈینٹی ہوتی ہے. کیونکہ وہ جو سیلف کانشسنس ہے ایک قوم کی مجموعی، وہی اس کو باقی تمام اقوام سے ممتاز کرتی ہے، جس کی بیسس پہ وہ ایک سیاسی نظام، ایک سرزمین اور ایک مستقبل کا خواب بھی دیکھتی ہے، اور اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اپنی ڈیفنس فورسز میں انویسٹ بھی کرتی ہے، اور اسی خواب کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آپ قربانیاں اور شہادتیں بھی دیتے ہیں. لیکن بات دراصل یہ ہے کہ جب آپ اس نظریے اور اس شناخت کو گریجولی ہیوملیٹ کریں، ریڈیکیول کریں، کنٹروورشل بنا دیں اسی انفارمیشن وارفیئر کے ذریعے، تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت حساس اور اسٹریٹجک پروجیکٹ ہے آپ کے دشمنوں کا. تو اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، آپ کو مختلف جہتوں اور ڈائمنشنز اور ڈومینز میں سائملٹینیسلی اور کنسسٹنٹلی کام کرنے کی ضرورت ہے. پہلی بات یہ ہے
کہ آپ کا گھر جو ہے، میں ایک مثال دیتا ہوں فار ایگزامپل جاپان کی سوسائٹی جو ہے وہ چین کے ابھی ریسنٹ اکنامک رائز سے پہلے دنیا کی دوسری بڑی معیشت تھی، اور آپ سب جانتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کے لحاظ سے دنیا کی موسٹ ایڈوانس سوسائٹی سمجھی جاتی ہے۔ اچھا، ٹیکنالوجی ڈیپینڈنس اور ماسٹری آف نالج اینڈ سائنس از ون ایسپیکٹ آف دا سوسائٹی، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اپنی فیملی کے اسٹرکچر کو، اپنے بزرگوں کے احترام کو، اپنی کلوز کلچرل ٹریڈیشنز کو اسی طرح پریزرو کیا۔ بالکل ایسے، جبکہ آپ کو بہت سے ڈیولپنگ کنٹری میں یہ چیلنج نظر آتا ہے کہ وہ ماڈرنائزیشن اور ویسٹرنائزیشن میں فرق نہیں کرتے، یعنی کہ اگر میں نے پی ایچ ڈی کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں مغربی نظر بھی آؤں، مغربی بولوں بھی، مغربی پہنوں بھی، مغربی کھاؤں بھی، اور اپنے اوریجن اور اپنے اخلاق اور اپنے جو ہیریٹیج ہے اس کو میں ڈاؤن بھی اس کو میں حقارت کی نگاہ سے بھی دیکھوں۔ یہ جو پہلو ہے اس کو آپ کیسے، اس انداز فکر کو کیسے چینج کر سکتے ہیں؟ سب سے امپورٹنٹ رول جو ہے اس میں سمجھتا ہوں ہمارے گھر کا ہے، ہمارے گھر کے ماحول کا ہے، ہمارے والدین کا ہے، جو کہ پہلی ماں کی گود سب سے پہلی درسگاہ ہوتی ہے۔ دوسرا لیول جو ہے ایجوکیشن کا ہے۔ ہمارے جو 3 ایجوکیشن سسٹم سائملٹینیسلی چل رہے ہیں، پرائیویٹ، سرکاری اور مدارس، ان تینوں کا کلچر مختلف ہے۔ دیکھیں، آپ کریکولم مختلف جگہ مختلف پڑھا سکتے ہیں، لیکن جب آپ 3 مختلف کلچر پروڈیوس کریں گے جو کہ آپس میں ایک دوسرے کو نفرت اور شک کی نگاہ سے دیکھیں گے، تو آپ ایک ڈسٹورٹڈ اور فریگمنٹڈ سوسائٹی پروڈیوس کر رہے ہیں۔ اور تیسری بات مجھے کہنے دیجئے کہ آپ کے میڈیا کا بھی امپورٹنٹ رول ہے، اور آپ کے فنون لطیفہ کا بھی اس میں بڑا اہم رول ہے، آپ کے انٹرٹینمنٹ، آپ کے فکشن کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے کہ وہ آپ کی قوم اور آپ کی یوتھ کی امیجنیشن، سورس آف پرائیڈ کیا ہے۔ اور آخری بات، آپ کے ہیروز کون ہیں؟ آپ کے ہیرو آپ کے اپنے ویلیو، اپنے جغرافیے اور ہسٹری میں سے ہیں، یا آپ ایموشنلی اور انٹلیکچولی اتنے انسیکیور آپ کو کر دیا گیا ہے کہ آپ ترکی، روس، امریکہ، برطانیہ کے لوگوں کو ہی ہیرو اور انڈین ایکٹرز کو ہیرو سمجھتے ہیں؟ تو یہ ہمارے اساتذہ، ہمارے علماء، ہمارے میڈیا، ان سب کی مجموعی ذمہ داری ہے کہ وہ ہماری نیکسٹ جنریشن کو اس فورن انفارمیشن وارفیئر کی آنسلاٹ سے پروٹیکٹ کریں، ان کے اندر یونٹی، احترام، اخلاق اور پرائیڈ انکلکیٹ کریں، جس کی بیسس پہ وہ کانفیڈنس کے ساتھ اپنے داخلی وسائل سے اپنے مسائل کا حل بھی تلاش کر سکیں، اور عالمی اقوام کے سامنے دلیل کے ساتھ، کانفیڈنس کے ساتھ اپنے نظریات اور تاریخ کا اور مستقبل کا دفاع بھی کر سکیں۔